ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلوا عليه وآله. واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، با ادب رکھتے ہیں سینے میں سجا کر ایمان، با ادب رکھتے ہیں سینے میں سجا کر ایمان، بے ادب اس کے زیر زبر سے گھبراتے ہیں، رونق شہر مدینہ بہت دور کی بات، کفر کے سائے اجمیر سے گھبراتے ہیں، کفر کے سائے تو اجمیر سے گھبراتے ہیں. معزز سامعین کرام، آئیے چند منٹ اپنی گفتگو کا آغاز کروں. اس سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے سننے کی غرض سے نہیں بلکہ زبردستی بٹھا دیا گیا ہے، اور کوئی سلام نہیں اور کوئی جواب نہیں اور نہ ہی کوئی درود. حضرات محترم، میں نے کہا کہ با ادب جو ہوتا ہے وہ سنور جاتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. حضرات، یہ محفل رسول ہے، یہ محفل غوث اعظم ہے. اگر عقیدتوں کے پھول لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ دامن بھر کے اٹھیں گے، اور بے ادبی کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو ہے علماء کی سامنے توجہ نہیں رکھیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر رکھیں گے تو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. حضرات، میں بتاؤں آج کی جو گزشتہ کی جو رات تھی وہ معراج کی رات تھی. حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب معراج میں جا رہی تھی تو اس وقت جب پیارے آقا کی سواری جہاں جہاں گزرتی کھڑے ہو کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ پر درود بھیجتے تھے، آپ پر جو ہے کھڑے ہو کر تعظیم کرتے تھے. اللہ اللہ. حضرت جبرائیل مکی حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی میں جب آ رہا تھا تو میں نے کوہ کاف میں جو ہے ایک فرشتے کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اس فرشتے کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جو ہے بڑے تخت پر بٹھایا ہوا تھا، اس کو جو ہے نورانی تخت پر بٹھایا ہوا تھا. کئی فرشتوں کی ڈیوٹی اس کر جو ہے خادم بنا کر لگا دی گئی تھی، کئی فرشتے اس کی ڈیوٹی پر مقرر تھے. بڑا جو ہے اس کو اللہ نے رتبہ دیا تھا اور اس کو پیدا اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتا رہے، رب کا ذکر بیان کرتا رہے. اللہ اللہ. اس فرشتے کو جس کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، اس فرشتے کو جس کو اللہ نے بڑی شان و شوکت دی ہے، آج میں نے کوہ کاف میں اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے. یا رسول اللہ، جب میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا معاملہ کیا ہے، تو میری آگے وہ رو کر کہنے لگا کہ جب پیارے آقا کی سواری معراج کی رات جب جو ہے رب کے پاس جا رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی تھی تو جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی تھی وہاں وہاں کے فرشتے آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے جو ہے درود و سلام پڑھتے تھے، آپ کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. اللہ اللہ. جب میرے پاس سے آپ کی سواری پیارے آقا کی سواری آمنہ کے لال کی سواری جب گزرنے لگی تو میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں نے درود نہیں پڑھا، میں نے آپ پر سلام نہیں پڑھا، نہ ہی میں نے سلام کا جواب دیا، اور اس گھمنڈ کے اندر رہا کہ میں تو صاحب جو ہے رب کی تحلیل کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، رب کے جو ہے تسبیح اور ذکر کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں کسی کی تعظیم نہیں کروں گا.
میں کسی کا ادب نہیں کروں گا۔ یہ معاملہ ہوا جب سواری گزری ہے، اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہوا ہے، اللہ نے میرا تخت مجھ سے چھین لیا، اللہ نے میری جو ہے شان و شوکت چھین لی، کوہ کاف میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ رو رو کر دعائیں کرتا ہوں، مولا جس نبی کو تو نے معراج پہ بھیجا تھا، میں نے اس کی تعظیم نہیں کی ہے، میں نے اس کی شان و شوکت کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، لہٰذا مولا میری توبہ قبول فرما لے۔ اے جبرائیل، تم پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوہ کاف میں آپ کے جو ہے ایک عقیدت مند فرشتہ جو ہے آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، اللہ نے ان کی شان و شوکت چھین لی، اللہ نے ان کی تعظیم چھین لی، اللہ نے ان کا جو ہے تخت چھین لیا، جو فرشتے خادم تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور رونے پر مقرر کر دیا گیا، میرے لیے دعا کروانا، میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے۔ جبرائیل امی فرماتے ہیں، پیارے آقا نے کہا، سنیے دوستو، اہل اسٹیج سے توجہ چاہتا ہوں، جبرائیل مکی فرماتے ہیں، پیارے آقا جبرائیل امی سے فرماتے ہیں، اگر وہ شان و شوکت چاہتا ہے، اگر وہ تخت چاہتا ہے، اگر وہ جو ہے وہی شان و شوکت جو رب نے اس کو پہلے عطا کی تھی وہ چاہتا ہے تو محمد عربی پر درود پاک پڑھ لے۔ اگر وہی شان سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی آواز کھولو بھائی، اس کی آواز نہیں ہے صاحب، آپ کہہ رہے ہیں میں کھول دوں گا، اس کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے جبرائیل اس کو پیغام بھجوا دینا، اگر دوبارہ وہی شان و شوکت چاہتے ہو تو آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھ دینا۔ جبرائیل مکی فرماتے ہیں، میں اس کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد پیغام سنایا، اس نے ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجا، اللہ نے شان و شوکت واپس لوٹا دی۔ اللہ اللہ، گویا کہ رب کی جو ہے رب کے ذکر کے ساتھ اگر نبی کا ذکر نہ ہو، اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے تخت چھین لیتا ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ حضرات جو کہتے ہیں نبی کی محفل کیوں سجاتے ہو، نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو، نبی کی میلاد کیوں مناتے ہو، نبی کی تعظیم پر کھڑے کیوں ہوتے ہو، اللہ اللہ، حضرات محترم، اگر ایک فرشتہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کا تخت چھین لیتا ہے۔ ارے نادان، زمین کے کیڑے، تو زمین پر گستاخی کر کے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبوب کی تعظیم میں اگر ایک فرشتہ کھڑا نہ ہو، درود نہ پڑے تو اللہ فرشتے کا تخت و تاج چھین لیتا ہے اور زمین پر رینگنے والا کہتا ہے میں گستاخی کر کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ محفل میں ہونے کا جو ہے ثبوت دیجئے اور دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر کہیے غوث یا غوث اعظم، کیونکہ ابھی میرے بعد میں جو ہے پروگرام کا اسٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے۔ روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ یہ شان حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ یہ شان ہمیں کس سے ملی ہے؟ یہ شان ہمیں کس سے ملی ہے؟ حضرات محترم، علماء کا قافلہ ہمیں کس سے ملا؟ آپ کے سامنے روبرو ہونے کا جو ہے ہمیں موقع کس نے فراہم عطا کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ اتنا بڑا شامیانہ، یہ اتنی بڑی کانفرنس ہمیں کس سے نصیب ہوئی ہے؟ پیارے آقا کا جو ذکر سننے کو ملا ہے وہ ہمیں کس سے ملا ہے؟ تو ایک لفظ میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، ایک لفظ میں جو ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ علماء کی جماعت ملی ہے، یہ کانفرنس ملی ہے، تو یہ بابا اشفاق العلماء حضرت بابا اشفاق حسین کا فیضان ہے۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ کسی اور کا فیضان نہیں، مفتی اعظم راجستھان کا فیضان ہے۔ ان کا فیضان ہے کیکر والی گاؤں پر ہی نہیں بلکہ راجستھان کے ہر کونے کونے میں مفتی اعظم کا فیضان نظر آ رہا ہے۔
یہ علماء کا جمع غفیر جو نظر آ رہا ہے یہ مفتی اعظم کی کرامت ہے، یہ مفتی اعظم کی کوششیں ہیں، یہ مفتی اعظم کی جو ہے محنتیں ہیں، یہ مفتی اعظم کی جو ہے محبتیں ہیں جو علماء نظر آ رہے ہیں۔ اور آج اتنی بڑی کانفرنس جو نظر آ رہی ہے یہ مفتی اعظم راجستھان کا فیضان ہے۔ اللہ اللہ، کون مفتی اعظم راجستھان جس نے اپنے پیٹ کے لیے نہیں، جس نے اپنے بچوں کے لیے نہیں، جس نے اپنے گھر کے لیے نہیں، جس نے اپنے جو ہے اولاد کے لیے نہیں، اگر کام کیا ہے تو اللہ کے رسول کے دین کے کام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کون مفتی اعظم راجستھان کبھی نذرانہ فکس نہیں کیا، کبھی جو ہے جیب کے خاطر نہیں چلے ہیں، کبھی جو ہے اپنے بچوں کے خاطر نہیں چلے ہیں، کبھی کسی کے خاطر نہیں چلے ہیں، اگر چلے ہیں تو اللہ کے رسول کے دین کو بڑھانے کے لیے چلے ہیں۔ اگر ان کا قدم اٹھا ہے تو شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھا ہے، اگر ان کا جو ہے اگر زبان سے کوئی کلمہ نکلا ہے تو وہ شریعت محمدیہ کے مطابق نکلا ہے، وہ تقوی کا جو ہے پیکر۔ حضرات محترم، اللہ اللہ، ایک کمزور انسان تھا، آج ہم بھر پیٹ کے روٹی کھانے والے اور جو ہے بڑی بڑی دعوے کرنے والے اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا کام جو ہے مفتی اعظم راجستھان نے کیا ہے۔ کمزور سا بدن تھا، کمزور سا، ایک دم کمزور سا بدن تھا۔ میری کافی مرتبہ حضرت سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیضان اشفاق، اگر کسی کو مفتی اعظم راجستھان کی کرامت دیکھنی ہے تو ناگور جا کر فیضان اشفاق کو دیکھ لیں۔ اگر کسی کو اگر مفتی اعظم راجستھان کی کرامت دیکھنی ہے تو کیکر والی کی کانفرنس دیکھ لو، اگر مفتی اعظم راجستھان کی کرامت دیکھنی ہے تو ان کے شاگرد حضرات کو دیکھ لو، ان کے مریدین کو دیکھ لو۔ اللہ اللہ، جہاں آپ گئے ہیں، جہاں آپ نے قدم رکھا ہے، اللہ اللہ، وہاں دین کی جو ہے نہریں بہہ گئی ہیں، دین کا جو ہے کام ہوتا چلا گیا ہے۔ وہ مفتی اعظم راجستھان، اللہ اللہ، اتنا بڑا کام کیا ہے شریعت کا۔ یہ کانفرنس جو نظر آ رہی ہے یہ بھی ان کا صدقہ ہے، یہ معاملات جو نظر آ رہے ہیں یہ مفتی اعظم راجستھان کا صدقہ ہے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، آپ جو ہے آپ کا جینا بھی جو ہے شریعت کے مطابق تھا، آپ کا دنیا سے جانا بھی شریعت کے مطابق تھا۔ اللہ اللہ، وہ ایسے نہیں تھے، کوئی نماز ترک نہیں کرتے تھے، یا ہماری اور تمہاری طرح اپنے لڑکوں کی شادیوں میں ڈی جے نہیں بجاتے تھے، ہمارے اور تمہاری طرح جو ہے خرافات نہیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں مفتی اعظم راجستھان کیسے بن گئے، ان کو مفتی اعظم راجستھان کا لقب کیسے مل گیا۔ اللہ اللہ، ہم سوچتے ہیں کہ ڈیجا بجا کر ہمیں لقب ملے، دوستوں ڈیجا بجا کر نہیں، دین محمدی پر جان لٹا کر مرتبہ ملتا ہے، دین محمدی پر جان لٹا کر وہ مرتبہ ملتا ہے جو مفتی اعظم راجستھان کو ملا تھا۔ اللہ اللہ، حضرات محترم، میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مفتی اعظم راجستھان کون؟ یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فیضان ہے اور یہ کانفرنس جو ہے مفتی اعظم راجستھان کے نام سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ جو ہے حضور غوث اعظم کے تعلق سے جو ہے میرے اکابر میرے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن مفتی اعظم راجستھان کے فیضان کا میں جو ہے فیضان ہے مجھ پر اور ان کا ہی فیضان ہے، انہی کے جو ہے مدرسے میں پڑھا ہوں، انہی کے فیضان کے سائے میں پڑھا ہوں۔ اللہ اللہ، جو کچھ نظر آ رہا ہوں اور جو کچھ حقیر فقیر ہے وہ مفتی اعظم راجستھان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ مفتی اعظم راجستھان نے جس کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے وہ جو ہے زمانے میں ممتاز ہوتا چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ مفتی اعظم راجستھان، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مفتی اعظم راجستھان جو ہے بڑے سادہ آدمی تھے، بڑے جو ہے سادہ مزاج آدمی تھے، کبھی جو ہے لذیذ کھانا پسند نہیں فرمایا، دال روٹی سے کھا لیا کرتے تھے۔ مفتی اعظم راجستھان کا چکر جو ہے فیضان اشفاق ناگور شریف میں کئی مرتبہ آنا ہوا۔ ایک مرتبہ مفتی اعظم راجستھان کی کرامت سنا کر علماء بے شمار ہیں، اس وجہ سے جو ہے لاسٹ گفتگو میں کر کے جو ہے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مفتی اعظم راجستھان جو ہے جلسے کے موقع پر آیا کرتے تھے اور فیضان اشفاق آیا کرتے تھے، کبھی کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہوا حضرات ہم اور آپ تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن مفتی اعظم راجستھان کی وہ ذات تھی، کبھی آپ کی نماز نہیں چھوٹی ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں چھوٹا ہے۔ اللہ اللہ، میں آپ کو بتانا چاہتا
چاہتا ہوں مفتی اعظم راجستھان جو ہے ناگور شریف میں آئے جلسے کے موقع پر، یہاں پہ کافی حضرات ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے سائے کے تلے پلے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم مفتی اعظم راجستھان عرس کے موقع پر جو ہے ایک مرتبہ آئے، اور اس عرس کے موقع پر آپ جو جانے والے حضرات ہیں کیکر والی سے کافی حضرات قاری صوفی عبدالوحید سے جڑے ہوئے ہیں اور کافی لوگ جاتے ہیں۔ صبح میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ لیڈروں کا ہوتا ہے، لیڈروں کا، کلیکٹر آتا ہے، بڑے بڑے حضرات ناگور کے اور قرب و جوار کے آتے ہیں، منتری حضرات آتے ہیں۔ صبح 10 بجے کا جو پروگرام ہے، حضرات آپ نے جوتی مردہ کا نام سنا ہوگا، جوتی مردہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ جوتی مردہ جو ہے ناگور کی ایم ایل اے رہ چکی ہے۔ اللہ اللہ، مفتی اعظم راجستھان کی بارگاہ میں آئی، اور آئی کب؟ 2 مرتبہ ہار کے۔ اگر میری غلطی ہو جائے تو میرے پشت پناہی کر رہے علماء جو ہے میرا جو ہے ساتھ دیں گے، کیونکہ علماء حقیقت جانتے ہیں مفتی اعظم راجستھان کی۔ 2 مرتبہ مفتی اعظم راجستھان کی بارگاہ میں جب آئی تو 2 مرتبہ ہار چکی تھی، 2 مرتبہ ہار چکی تھی۔ تو ڈاکٹر امجد اقبال سے کہا قاری عبدالوحید صاحب سے جو ہے ہماری ملاقات کروائیں، دعا کروانی ہے تاکہ یہ الیکشن میں جیت جاؤں، یہ الیکشن میں جیت جاؤں۔ تو صوفی صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے یہاں آتے ہیں، وہ عورتوں سے بہت ملاقات کم کرتے ہیں۔ جوتی مردہ جیسے ہی خانقاہ میں آئی، قاری صاحب نے فوراً پلہ نیچے کیا اور اوپر چلے گئے، اور ملاقات نہیں کی قاری صاحب نے۔ لیکن صوفی باصفا حضرات محترم مفتی اعظم راجستھان ایسی ذات تھی، وہ ایسا تقوی تھا، ایسے باکرامت بزرگ تھے، اللہ نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اے مردہ گھبرا نہیں، ابھی ایک اور بزرگ بیٹھا ہے جس نے صوفی قاری عبدالوحید کو 1 نمبر پہ پہنچایا، جس نے صوفی قاری عبدالوحید کو 1 نمبر پہ پہنچایا، وہ مفتی اعظم راجستھان کی ذات تھی۔ کہا جوتی مردہ گھبرانا نہیں، ابھی ایک ذات اور آئی ہوئی ہے، اس سے تیری ملاقات کرواتا ہوں۔ اللہ اللہ، جوتی مردہ کا جو ہے ٹائم لیا گیا مفتی اعظم راجستھان سے ملنے کے لیے۔ آپ نے کہا خانقاہ کے باہر بیٹھ جائے۔ مفتی اعظم راجستھان کی خانقاہ آج بھی فیضان اشفاق میں جو ہے، اللہ اللہ، خانقاہ کے بعد مفتی اعظم راجستھان نے کہا اچھا اس کو جو ہے بلایا جائے، دعا کریں گے، کیونکہ مفتی اعظم راجستھان نے گویا کہ اپنے دل کی زبان سے یوں کہا ہوگا، اے جوتی مردہ، جو تیرے بڑے آتے تھے وہ بھی جیت کر جاتے تھے، جو تیرے بڑے آتے تھے وہ بھی کبھی خالی نہیں گئے۔ اللہ اللہ، 2 مرتبہ ہارنے والی وہ ایم ایل اے، وہ جوتی مردہ جب پاس میں آئی، آپ نے رومال ہاتھ رکھا اور کہا جا اللہ تجھے کامیاب کرے، اور دین کا کام کرتے رہنا، مدرسوں کا کام کرتے رہنا، یہ دعاؤں سے نوازا۔ اللہ اللہ، مفتی اعظم راجستھان کا فیضان تھا، 2 مرتبہ ہارنے والی جوتی مردہ ایم ایل اے میں جیت کے نکلی۔ یہ شان تھی مفتی اعظم راجستھان کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مفتی اعظم راجستھان کا فیضان ہم پر جاری اور ساری عطا فرمائے، اور ان کا جو ہے فیضان ہمیں اللہ تعالیٰ قبر میں بھی نصیب عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں غلطی، خامی، لغزشیں ہو گئی تو میرے ساتھ مل کر پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔